مهاجمة قوات شباب في عندنا جديد ما بنهيئ الاركان خالص. ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک نئے طوفان اور نئی جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران کے بعد اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا ہے۔ صہیونی ریاست روزانہ کی بنیاد پر گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، لیکن افسوس ہے 57 اسلامی ملکوں پر کہ وہ صرف خاموش تماشائی بنے مرغیوں کی طرح اپنی باری آنے اور ذبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر چڑھائی کی، لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، ایران پر حملہ کیا، عراق کے دانت پہلے ہی توڑے جا چکے ہیں اور اب شام پر چڑھائی کر دی گئی، لیکن عالم اسلام سے کوئی توانا آواز یا جواب تک صہیونی ریاست کو نہیں دیا جا رہا۔ شام کی فضاؤں میں گونجتے دھماکے در حقیقت ایک بڑے گیم پلان کا ابتدائی منظر ہیں۔ اسرائیل نے جو حملے شام پر کیے ہیں وہ محض شامی حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسرائیل کا اصل ہدف ترکیہ ہے۔ یہ تل ابیب کی ایک گناؤنی چال اور گہری سازش ہے، جس میں اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ ترکیہ شام کی حمایت میں میدان میں آ جائے اور پھر اس کا جواز گھڑ کر ترکیہ پر دھاوا بولا جا سکے۔ یقینی طور پر اسلامی ملکوں میں پاکستان کے بعد ترکیہ وہ واحد ملک ہے جس کے پاس تگڑی فضائیہ اور جدید ہتھیار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ترکیہ مکمل تیاری کے بغیر اچانک سے جنگ میں کود گیا تو اس کا حشر بھی باقیوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ جیسے سمندر میں پتھر پھینک کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اس وقت اسرائیل مختلف مسلم ملکوں پر حملے کر کے ان کی دفاعی قوت کا اندازہ لگا رہا ہے تاکہ فیصلہ کن جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ ترکیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ترکیہ کے ہتھیاروں، میزائلوں اور فضائیہ کی قوت جانچی اور پرکھی جائے اور پھر اسی حساب سے گیم پلان ترتیب دیا جا سکے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے جس پر اسرائیل دن رات عمل پیرا ہے۔ شام آج جل رہا ہے، کل ترکیہ ہو سکتا ہے اور پرسوں پاکستان کی باری آئے گی، لیکن افسوس پوری امت مسلمہ تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ کوئی مشترکہ دفاعی حکمت عملی، کوئی متحدہ افواج، کوئی عالمی اسلامی رد عمل، کچھ بھی نہیں۔ سارا رد عمل صرف باتوں، دعووں، کھوکھلے نعروں اور مذمتی بیانات تک محدود ہے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ شام کا اسرائیل سے تو کوئی براہ راست تنازع بھی نہیں تھا، شام کی نئی حکومت تو ابھی اپنی داخلی صورتحال میں الجھی ہوئی تھی، تو پھر اچانک اسرائیل نے شام پر حملہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنی گرتی مقبولیت اور ڈگمگاتی کرسی کو بچانے کے لیے جنگ کا سہارا لیا۔ نیتن یاہو اپنی لڑکھڑاتی حکومت کو بچانے کے لیے جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہیں، کیونکہ ان کی اہم ترین حلیف جماعت حکومت سے الگ ہو گئی ہے۔ شاس نامی جماعت کے حزب اختلاف میں جانے کے بعد نیتن یاہو کے پاس صرف 50 ارکان کی اکثریت بچی ہے، جو حکومت چلانے کے لیے ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے پرانی آزمودہ چال چلی ہے کہ باہر دشمن پیدا کرو تاکہ اندرونی بحران چھپ جائے۔ دوستو، نیتن یاہو حکومت کی مذہبی اتحادی جماعت شاس نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمان میں شاس کے 11 رکن ہیں۔ ان کے مستعفی ہونے کی صورت میں نیتن یاہو حکومت کے پاس 120 ارکان کے مقابلے 50 ارکان رہ جائیں گے اور وہ ایوان میں اکثریت کھو دیں گے۔ اس کے بعد نیتن یاہو نہ تو قانون سازی کر سکیں گے اور نہ ہی کچھ اور فیصلے کر سکیں گے۔ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو بآسانی وہ اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور یہ نیتن یاہو ہرگز نہیں چاہتے۔ ویسے ابھی لگتا ہے کہ اسرائیلی اپوزیشن بھی نیتن یاہو کو ہٹانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتفاق رائے سے انہیں اکتوبر تک عہدے پر رہنے دیا جائے تاکہ نئے انتخابات کے ذریعے تازہ مینڈیٹ لے کر نئی حکومت اقتدار میں آ جائے۔ اسرائیل میں مذہبی تعلیمی اداروں کے طلبہ کو فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دینے کا قانون نہ بنانے پر تنازع شدت اختیار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے شاس نے حکومت سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے الٹرا آرتھوڈاکس جماعتوں میں سے ایک یونائٹڈ ٹورا جوڈائزم نے بھی گزشتہ رات نیتن یاہو کی کابینہ اور حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اطلاعات تھیں کہ اسرائیل شام کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ایران پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ کوئی فوجی حملہ کیا گیا تو اس کا جواب پہلے سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے پچھلی بار جو وار کیا وہ ابتدائی تھا، اصل طاقت کا مظاہرہ ابھی باقی ہے۔ شام پر صہیونی فوج کے رد عمل میں آیت اللہ خامنئی کا کہنا تھا، ہماری قوم امریکہ اور اس کی پالتو صہیونی حکومت کے مقابل کھڑی ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اگر کوئی نیا حملہ کیا گیا تو ہم اس سے کہیں بڑا وار کریں گے، جو ہم نے العدید بیس پر کیا۔ ایران نے گزشتہ ماہ قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے العدید پر میزائل داغے تھے، جسے امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں حساس ترین اڈا مانا جاتا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا تھا جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے جنگ چھیڑی تھی۔
ناظرین، اسرائیلی حملے کے بعد شام کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد حالات بگڑ گئے ہیں۔ اسرائیلی لڑاکا طیارے اس وقت شام میں شدید بمباری کر رہے ہیں، خاص طور پر صدارتی محل کو نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ ہر صورت شامی صدر احمد الشرا یا الجولانی کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ مشرق وسطیٰ کی تمام قومیں خوفزدہ ہیں اور پورا خطہ ہائی الرٹ ہے۔ تمام فوج مکمل طور پر چوکس ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ شام کی حکومت نے ترکیہ سے مدد مانگی ہے۔ انہوں نے طیب اردوان سے اپیل کی ہے کہ ہمارے دفاعی نظام تباہ ہو چکے ہیں، آپ کے پاس ڈرونز اور جنگی طیارے ہیں، برائے مہربانی ہماری مدد کریں۔ لوگ ترکی سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج شام میں بھیجے تاکہ اسرائیل کو روکا جا سکے۔ اسرائیلی وزیروں نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت الجولانی کو ختم کرنا ہے، اور اگر ترکی نے اس جنگ میں حصہ لینے کی کوشش کی تو اگلا نشانہ وہ ہوگا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ترکیہ میدان میں آئے، کیونکہ اس کے بعد ہی صہیونی ریاست کو جواز مل جائے گا کہ وہ انقرہ اور استنبول پر حملہ کر کے نئی جنگ چھیڑے۔ شام کی تباہی تو چند دنوں کی بات ہے، اور یقینی طور پر شامی صدر احمد الشرا کا خاتمہ بھی یقینی ہے، لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو شخص سب سے زیادہ پریشان ہے اس کا نام ہے رجب طیب اردوان۔ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ چاہتے بھی ہیں، کہ وہ اس جال میں نہ پھنسے جو شام یا الجولانی کی طرف سے بچھایا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترک صدر پر عوام کا دباؤ ہے کہ وہ شام کے لیے کچھ کریں۔ حالانکہ ترکیہ نے ہی ماضی میں شام کے دفاعی نظام کو خود تباہ کیا تھا جو روس نے دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج شام کا کوئی دفاع باقی نہیں رہا۔ اسرائیل کسی بھی وقت صدارتی محل پر حملہ کر کے الجولانی کو ختم کر سکتا ہے۔ اس وقت ترکیہ کشمکش میں ہے۔ اگر وہ شام کی مدد کے لیے آتا ہے تو اس پر حملہ ہوگا، اور پھر سوال پیدا ہوگا، کیا نیٹو فوج ترکیہ کا دفاع کرے گی؟ کیا فرانس، جرمنی یا امریکہ اسرائیل کے خلاف ترکی کی مدد کو آئیں گے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے۔ نیٹو اسرائیل کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے اردوان کو سمجھنا چاہیے کہ فی الحال عوامی دباؤ پر کان نہ دھریں، ترکیہ کو نیٹو سے نکالیں اور اس کی جگہ القدس فورس یا مسلم فوجی اتحاد بنائیں، تاکہ کسی ایک ملک پر حملے کی صورت میں اس کا سامنا 57 ملکوں کی مشترکہ فوج سے ہو۔ جب ایک تگڑا اسلامی فوجی اتحاد یا اسلامی فوج بن جائے گی تو پھر اسرائیل جیسے ملک کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی ایران پر حملہ کرے اور کبھی شام کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنائے۔ اگر اسلامی ملکوں کی اپنی فوج ہوتی تو کیا ایران میں اسرائیل اتنی تباہی مچا سکتا تھا؟ کیا حزب اللہ کی پوری قیادت کو اڑایا جا سکتا تھا؟ کیا غزہ کے بچوں پر پانی بند کیا جا سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ ابھی بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE سمیت تمام وسائل اور مال و دولت سے مالا مال خلیجی ریاستیں اور ان کے حکمران عیاشی میں مصروف ہیں۔ انہیں امت کا درد ہے، اور نہ ہی نتن یاہو کو گریٹر اسرائیل سے روکنے کی جرأت و ہمت۔ جب یہ جنگ عجم سے نکل کر عرب تک پہنچے گی تو شاید ان بے حس حکمرانوں کی آنکھیں کھل جائیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت اسلامی ملکوں کا فوجی اتحاد نہ صرف وقت کی ضرورت ہے بلکہ ناگزیر ہو چکا۔ اسرائیل 1 by 1 سب مسلم ممالک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، پہلے شام، پھر لبنان، پھر عراق اور پھر ترکیہ۔ اسرائیلی وزیر اور فوجی قیادت دھمکیاں تو لگا رہے ہیں کہ ترکیہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن اندر سے وہ چاہتے ہیں کہ اردوان کوئی غلطی کریں تاکہ وہ ہاتھ کے ہاتھ ترکیہ کا ڈنگ بھی نکال دیں۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے شام پر کیا جانے والا حملہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں بلکہ عالم اسلام پر حملہ اور گریٹر اسرائیل کے خواب کی عملی تعبیر کا آغاز ہے۔ شام ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ ترکیہ ہے۔ نتن یاہو اندرونی سیاسی بحران سے بچنے کے لیے باہر جنگ بھڑکا رہا ہے، اور امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ وقت کی پکار ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہوں، ایک اسلامی دفاعی اتحاد تشکیل دیں اور اسرائیل کو یہ واضح پیغام دیں کہ اگر وہ ایک ملک پر حملہ کرے گا تو اسے 57 ملکوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ آج شام ہے، کل ترکیہ ہوگا اور پرسوں شاید پاکستان یا ایران۔ اللہ پاک پاکستان سمیت عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔